آخرت خیر اللہ کا من الاولا، جمعۃ المبارک آخری جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الجمعۃ سید الاجام۔ تو آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر، منافق، فاسق وہ شخص تھا۔ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں یہ آیات موجود ہیں جو اس کے اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس نے ایک ہڈی پکڑی اور ہڈی پکڑ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں، یہ تو اپنے آپ نیچے گر رہی ہے، کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں، اعضاء بھی نہیں تھے، اس وقت اللہ رب العالمین اگر اعضاؤں کو بنا سکتا ہے، یہ تو پھر ہڈی ہے۔ تو اس آخرت کا یہ بات یقین دلاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز پر روشنی ڈالی کہ آخرت پر یقین مومن کا ایمان ہے، آخرت کو اٹھنا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ جانا یہ مسافر خانہ ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے دل کو پاک رکھنا، پھر عبادت کرنا۔ پھر عبادت جب ہوگی تو پھر وہ منظور ہی منظور ہے۔ اور یہ رمضان المبارک ہے اور آخری جمعۃ المبارک ہے، اس میں آخرت کا فکر دلاتے ہوئے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو غلام ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارتا ہے اور وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا۔ ڈاکٹر اقبال تو یوں کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤں گا، میرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے امتحان نہ لینا۔ تو تمام مومنین کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا پردہ رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا پردہ رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے۔ آخرت پر مومن کا یقین ہے، پہلے نمبر پر دل کا صاف ہونا، اور بعد میں پھر عبادت کا ذکر آیا سورہ یاسین کے آخری رکوع میں۔ تو اس لیے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر جب زندگی گزارتا ہے پھر اس کو آخرت کا کوئی فکر نہیں رہتا۔ پھر آخرت میں بھی وہ انشاءاللہ العزیز اپنے محبوب کی سنگت میں ہوگا، اپنے اللہ کے پیاروں کی سنگت میں ہوگا۔ اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے، رحمان کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ ایک شیطان کی جماعت ہے، ایک رحمان کی جماعت ہے۔ مرشد کامل کے جب ہاتھوں میں ہاتھ جاتا ہے تو پھر دونوں خزانے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس لیے حکم آیا، تقویٰ بھی محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر اعمال بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان پر ڈاکہ وہ ڈالتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا چور ہے، وہ ان چیزوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو اس چیز پر اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا مع الصادقین، صادقین کی سنگت میں آ جاؤ۔ جب صادقین کی تم سنگت میں آ جاؤ گے، ان کی محبت ہی جو ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ حب پاکاں کو لید جنت است، دشمن عیشاں سزائے لعنت است۔ اس کو وعید سنا دی گئی کہ یاد رکھنا، تم کہتے ہو آخرت کیسے زندہ کرے گا، من یعمل مثقال ذرۃ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ آخرت کا یقین دلاتے ہوئے مومن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ مومن کو پھر ثابت قدم رکھتا ہے، ہر معاملے میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔